اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے ایک پرندے کے بارے میں بات کرنے والی ہوں۔ آپ نے کہیں نہ کہیں تو اس پرندے کو دیکھا ہوگا۔ کوئی اسے منحوس کہتا ہے تو کوئی اسے گھر میں پریشانی لانے والا کہتا ہے۔ جی ہاں، میں الو کے بارے میں بات کرنے والی ہوں۔ میں آپ کو الو کی پوری حقیقت بتاتی ہوں۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانے میں کیوں رہتا ہے؟ یہ ہمیشہ اداس کیوں رہتا ہے؟ یہ ویران جگہوں پر ہی کیوں رہنا پسند کرتا ہے؟ یہ ہمیشہ ویران جگہوں پہ کیوں رہتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو دوستو، میں آپ کو اس کی پوری حقیقت بتاتی ہوں۔ آخر میں اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اس کے بارے میں جان کے حیران پریشان ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ جو الو پرندہ ہے ہمیشہ ویران جگہوں پر ہی کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس پریشان کیوں رہتا ہے؟ حضرت امام جعفر علیہ السلام نے یہ سنا فرمانے لگے، اے شخص، اس پرندے کو جیسا تم دیکھ رہے ہو یہ پرندہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ الو ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا۔ یہ پہلے لوگوں کے درمیان میں رہتا تھا۔ جب کوئی اسے کھانا ڈالتا کھا لیتا، اور جب کوئی کھانا کھا رہا ہوتا تھا کے پاس بیٹھ جاتا تھا، پانی اسے ڈالتا، پانی پی کر ہی اٹھ جاتا۔ مگر جب سے کربلا کا واقعہ ہوا تب سے یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا۔ ہوا یوں، جب اس پرندے کو پتہ چلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کو کربلا جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا، یا حسین رضی اللہ عنہ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جو کچھ ہوگا تم سے دیکھا نہیں جائے گا، تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ پرندہ ضد کرنے لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کیا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو کٹا ہوا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ظلم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی۔ ایک بے زبان پرندہ یہ بات جانتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جنت میں تمام نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر انسان، حیوان اور جنات سب غمزدہ تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو ہر طرف خون کی سرخی پھیل گئی، یہاں تک کہ آسمان بھی 3 دن تک سرخ رہا۔ تمام پرندوں میں سے الو وہ پرندہ تھا جس کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بہت افسوس ہوا۔ اس پرندے نے انسانوں سے ناطہ توڑ لیا۔ بے زبان پرندہ اتنا سمجھتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تھے جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے، جو جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پر افسوس کہ کافر دماغ اور زبان رکھتے ہوئے بھی اس بات کو نہ سمجھ سکے۔ یہ ظلم دیکھنے کے بعد اس کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی اور انسانوں پہ سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا اور یہ آبادی سے دور تنہا ویران جگہوں پر جا کر رہنے لگا۔ ایک بے زبان پرندہ یہ بات سمجھتا تھا کہ یزید نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو الو آبادی سے چلا گیا اور جاتے ہوئے بول گیا، تم کتنی بری امت ہو، کتنے بد نصیب ہو جو اپنے ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا۔ میں تو ایک پرندہ ہوں، تم سب میرا کیا اچھا سوچو گے؟ بہتر ہے کہ میں اپنی حفاظت خود کروں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھا لی کہ اب وہ کبھی آبادی میں نہیں رہے گا بلکہ تنہا ویران جگہ پہ رہے گا، اور اب الو رات بھر غمگین رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ جہاں الو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غمگین رہتا ہے، وہاں کبوتر بھی ایک ایسا پرندہ ہے جس کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بے انتہا دکھ ہے۔ یہ پرندہ بھی ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا۔ امام جعفر علیہ السلام کا کہنا ہے، کبوتر کو گھروں میں پال لو، کیونکہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو بددمائی دیتا ہے، ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ امام جعفر علیہ السلام کہتے ہیں، ایک دن میں داؤد کے گھر بیٹھا تھا اور وہاں ایک کبوتر دیکھا جو زور زور سے کچھ بول رہا تھا، تو میں نے پوچھا، داؤد تم جانتے ہو یہ کیا
یہ کبوتر کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں جانتا۔ امام جعفر علیہ السلام نے فرمایا یہ ان پر لعنت بھیجتا ہے جو نواسہ رسول کے قاتل ہیں، اس لیے اس پرندے کو گھر میں پالنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور میری ویڈیو کو شیئر کر دیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔